سب سے پہلا عمل رمضان المبارک کے مہینے میں جو کیا جاتا ہے یا جو ہمیں کرنا چاہیے وہ روزہ ہے، جس کا حکم ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی تم میں سے یہ رمضان کا مہینہ پائے وہ اس کے روزے رکھے، جو بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ ہاں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی رمضان کے مہینے میں سفر میں نکلا ہوا ہے یا وہ بیمار ہے تو وہ رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ دے، اگر اس کے لیے مشکل ہو رہی ہے نہ رکھے، عید کے بعد اگلے رمضان تک اس کے پاس ٹائم ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے وہ جو روزے اس کے رہ گئے ہیں وہ رکھ لے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے روزے جو ہیں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے پورے کے پورے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، اپنے دل کی خوشی سے رکھیں، بوجھ نہ سمجھیں۔ ہم اس کو بوجھ سمجھ کے نہ رکھیں، کیونکہ فضیلت اس کے لیے ہے جو ایمان و احتسابہ ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھ رہا ہے، جس کے دل میں اخلاص ہے، اس کے لیے یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور ایک دوسری حدیث میں جو کہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھا، ختم لہ بہا، اور اس حال میں اس کی موت واقع ہو گئی، دخل الجنہ، وہ شخص جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو یہ روزہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا خصوصی اہتمام کریں۔ دوسرا عمل جو رمضان المبارک کے مہینے میں شریعت ہمیں حکم دیتی ہے، یا جو تاکیدی حکم ہمیں ملا ہے، وہ ہے قیام اللیل کا، وہ ہے قیام رمضان کا، جس کو ہم صلاۃ التراویح بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ یہ فرض تو نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت، اس کی ترغیب اور اس کی تاکید احادیث میں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورے کے پورے شوق کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، نماز تراویح کو ادا کرے گا، قیام اللیل میں حصہ لے گا، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے جو سابقہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے معاف کر دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے اور عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ قیام کیا ہے، صحابہ کو اس کی ترغیب دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں 3 مرتبہ اس کی جماعت کروائی ہے، اور پورے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات تو سحری تک قیام کروایا ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھکے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، وہ اگلے روز پھر جمع ہو گئے قیام کرنے کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ یہ رمضان کا قیام کیا کرتے تھے، کیونکہ گارنٹی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ قیام کرے گا، اس کے سابقہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو ہمیں اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رہا یہ مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعات پڑھا کرتے تھے، تو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، دیگر کتابوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان ہوتا یا کوئی اور ماہ ہوتا،
11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ روایت صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کا یہی عمل ہے۔ سنن صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان وغیرہ کی جو تفصیلی روایت ہے، جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 دن جو باجماعت تراویح ہے اس کو بیان کیا ہے، اس میں تو 8 رکعات کے الفاظ موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعات 2 کر کے پڑھائیں، اس کے بعد 3 وتر ادا کروائے۔ تو بہرحال ہمارے علم کے مطابق کوئی صحیح روایت ایسی موجود نہیں ہے جس میں اس سے زیادہ رکعات کا ذکر ہو۔ یہی وجہ ہے تقریباً 10 سے زیادہ علماء احناف جو جید علماء ہیں، انہوں نے اپنی کتب کے اندر 11 رکعات کو صلاۃ التراویح شمار کیا ہے، جس میں علامہ زیلعی حنفی نصب الرایا میں، علامہ یوسف بنوری حنفی اپنی کتاب میں، علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں العرف الشذی میں، علامہ خلیل احمد سہارنپوری حنفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے تقریباً 15 بنتے ہیں، تو ان سب نے اس کو مسنون رکعات تراویح شمار کیا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ زیادہ رکعات نہ پڑھیں، آپ کا دل کر رہا ہے، آپ کی استطاعت ہے 100 پڑھیں، ہمیں کیا اعتراض ہے، لیکن سنت اس کو کہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ 20 رکعات والی جو روایات ہیں ان کو جید علماء احناف نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ العرف الشذی علامہ انور شاہ کاشمیری نے سنن ترمذی کی کتاب پہ حاشیہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے اس بات کا خود اقرار کیا ہے کہ 20 رکعات والی روایات ضعیف ہیں۔ ضعیف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمزور ہیں، وہ قابل عمل نہیں ہیں۔ تو اس میں لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے جید علماء جب اس بات کا اقرار کر چکے ہیں، موجودہ دور میں مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ، ان سے کون واقف نہیں ہے؟ وہ حنفی دیوبندی عالم دین ہے، معروف عالم دین ہے، ان کا مقام ہے علماء میں۔ انہوں نے خود، ان کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ ہے، کسی نے نہ دیکھا ہو میرے پاس موجود ہے، دیکھ کے جائیں۔ انہوں نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ 20 رکعات والی روایات ضعیف ہیں اور 8 رکعات والی روایات صحیح ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس میں پھر لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسنون رکعات تراویح وتر سمیت 11 ہیں، آپ کا دل کر رہا ہے تو ساری رات عبادت کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اس کو سنت نہ کہیں، کیونکہ سنت وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے۔ یہ بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے۔